اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الکافرون ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق تفسیر تفہیم القرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ اس سورہ کا ترجمہ یہ ہے: کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ ہے اس سورہ کا ترجمہ۔ یہ سورہ مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ آج کل بعض لوگ خیال کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سورہ کوٹ کرتے ہیں: مذہبی رواداری، سبھی ایک ہی، تمہارا مذہب بھی ہمارا مذہب بھی ایک ہی، تمہارا خدا بھی ہمارا خدا بھی ایک ہی۔ ایسی باتوں کے واسطے میں دلیل کے طور پر یہ سورہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا بول رہا ہے۔ تو یہ سورہ مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ آج کل کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار کے دین اور ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی برات یعنی بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے۔ ہمارا کفار کے معبودوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا خدا تمہارے خداؤں کے جیسا نہیں، یعنی ویسا نہیں جیسا تم خداؤں کو مانتے ہو۔ قطعی برات، بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کرنے کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی، اور انہیں بتا دیا کہ دین کفر اور دین اسلام یہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ ایک ہے دین اسلام اور دوسرا ہے دین کفر۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سب دین کفر ہیں، اور یہ دو دین کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ دین اسلام اور دین کفر ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ بتانے کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دین اسلام اور دین کفر کے مل جانے کا، آپس میں ایک ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آئیے پھر ایک مرتبہ اس سورہ کے معنی دیکھیں۔ کہہ دو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، دنیا کو بتا دیجئے، کہہ دو اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ تم جن دیوی دیوتاؤں کی یا جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، خوب سمجھ لو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں اس خدا کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہو، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، کبھی بھی میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں تم اس خدا کی عبادت کرنے والے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ لکم دینکم
ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے، یعنی تمہارا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم بات کی طرف خاص طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، مختصر وقت میں بات کرنی ہے، اس واسطے میں خاص طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی خدا کا جو تصور تمہارے ذہن میں ہے، کانسیپٹ آف گاڈ بولتے اسے، کانسیپٹ آف گاڈ، تمہارا جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے میرا کانسیپٹ آف گاڈ وہ نہیں ہے، جو میرا کانسیپٹ آف گاڈ ہے وہ تمہارا کانسیپٹ آف گاڈ نہیں ہے۔ جس قسم کے خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس قسم کی خدا کی عبادت تم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن صفات کے معبود کی عبادت میں کرتا ہوں ان صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہو، یعنی اللہ کی صفات کا معاملہ ہے یہاں پر، جس قسم کے یا جن صفات کے معبود کی تم عبادت کرتے ہو ان صفات کے معبود کی عبادت میں نہیں کرتا، اور جن صفات کے معبود کی میں عبادت کرتا ہوں ان صفات کے معبود کی عبادت تم نہیں کرتے۔ یہی وہ اصل بات ہے جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین منکرین خدا کے سوا تمام اقسام کے کفار کے دین سے قطعی طور پر الگ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ دین، باقی دنیا کے تمام ادیان ہیں، یہ دو کبھی ایک نہیں ہو سکتے، دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ان سب کے خدا سے بالکل مختلف ہے۔ ان میں سے اب ذرا مثال کے طور پر بول رہے ہیں، کفار جن خداؤں کو مانتے ہیں ان میں سے کسی کا خدا ایسا ہے جس کو 6 دن میں دنیا پیدا کرنے کے بعد 7ویں دن آرام کرنے کی ضرورت پیش آئی، جو رب العالمین نہیں بلکہ رب اسرائیل ہے، جس کا ایک نسل کے لوگوں سے ایسا خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑتا ہے اور ان کو گرا نہیں سکتا، جو عزیر نامی ایک بیٹا بھی رکھتا ہے۔ یہ جو ہے یہودیوں کا دین ہے، یہ یہودیوں کا تصور ہے خدا کے بارے میں۔ تو جو ہے خدا کو ماننے والے چند ایسے بھی ہیں جیسے یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ کسی کا خدا یسوع مسیح نامی ایک اکلوتے بیٹے کا باپ ہے اور وہ دوسروں کے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پر چڑھا دیتا ہے۔ یہ کرسچنز کے خدا کا تصور ہے۔ کسی کا خدا بیوی بچے رکھتا ہے مگر بیچارے کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ قریش مکہ کا دین ہے۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے، خدا کے صرف بیٹی ہی بیٹیاں ہیں، خدا کے کوئی بیٹے ہی نہیں، ایسا ان کا تصور تھا۔ کسی کا خدا انسانی شکل میں روپ دھارتا ہے اور زمین پر انسانی جسم میں رہ کر انسانوں کے ایسے کام کرتا ہے، یہ ہندوؤں کا خدا ہے۔ اوتار کا ان کا جو ہے نظریہ ہے، خدا انسان بن کر دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں انسانوں کے جیسے کام کرتا ہے، ایسے خدا کو وہ ماننے والے ہیں، خدا کا تصور ان کے ہاں ایسا ہے۔ تو اس طرح خداؤں کے جو ہے مختلف جو تصورات ہیں ان تصورات سے بالکل الگ وہ تصور ہے جو دین اسلام کا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اللہ کا جو تصور ہے اس کا مختصر بیان ہے۔ خدا کو ماننے والے کفار بھی در حقیقت اس خدا کو نہیں مانتے جو ساری کائنات کا ایک ہی خدا ہے، ساری کائنات کا ایک ہی خدا ہے، یہ اسلام کا تصور ہے۔ جتنے بھی دوسرے کفار ہیں دنیا میں جو پہلے گزرے ہیں، اب ہیں اور آئندہ
ہونے والے ہیں وہ ایسے خدا کو نہیں مانتے جو ساری کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، مدبر ہے، دنیا کی تدبیر کرنے والا، دنیا کا انتظام کرنے والا اور چلانے والا ایک ہی ہے، منتظم اور حاکم ہے، انتظام کرنے والا اور ساری کائنات پر حکومت چلانے والا ایک ہی خدا ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے، خدا کا تصور، جس نے نظام کائنات کو صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ ہر آن وہی اس کو چلا رہا ہے۔ جس نے نظام کائنات کو صرف بنایا ہی نہیں بلکہ صرف وہی اکیلا خدا اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور اس کا حکم ہر وقت یہاں چل رہا ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، جو ہر تشبیہ اور تجسیم سے پاک ہے، یعنی کوئی جسم نہیں رکھتا، فزیکل پرسنالٹی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی فزیکل پرسنالٹی نہیں ہے، یہ اسلام کا تصور ہے۔ جو کفار کا تصور ہے، ان کے تصور میں خدا کیسا ہے، اوپر اس کی مثالیں گزری ہیں۔ وہ خدا کو جو ہے انسانوں جیسا سمجھ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کو جسم والا سمجھتے ہیں، ہر نظیر و تمثیل سے مبرہ ہے، خدا کی کوئی مثال نہیں۔ ہم خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مثال سے پاک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، جیسا قرآن میں آیا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ زمین میں، نہ آسمانوں میں، نہ پوری کائنات میں۔ ہم کسی کو جو ہے مثال کے طور پر اللہ ایسا ہے بول کر نہیں بول سکتے۔ تو ہر نظیر و تمثیل سے پاک ہے، ہر ساتھی اور ساجھی سے بے نیاز ہے، ہر قسم کے شرک سے بے نیاز ہے، جس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں۔ ایسا ہے اسلام کا خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خدا، جو اس سے بالا تر ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، یا کسی کو وہ بیٹا بنائے، اڈاپٹ کر لے، متبنہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں کسی کو بیٹا بنانے کی، جیسا کرسچنز سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اپنا بیٹا بنا لیا کہنے والے بھی جو ہے بہت سارے کرسچنز ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیدا شدہ بیٹا ہے کہنے والے بھی بہت سارے کرسچنز ہیں، الگ الگ ان میں جو ہے سٹرینڈز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کو بیٹا بنائے ہوئے ہے، یا کسی قوم اور نسل سے اس کا کوئی خاص رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کا معبود ہے، کسی خاص نسل سے، کسی خاص قسم کے لوگوں سے اس کا کوئی خاص ریلیشن نہیں ہے کہ ان کو خاص چاہتا ہو اور دوسروں کو اتنا نہ چاہتا ہو، جیسا اسرائیل، یہودی خدا کے بارے میں تصور رکھتے ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، ساری دنیا کے دوسرے لوگ اللہ کے چہیتے نہیں ہیں۔ ایسا ہے ان کا خدا کا تصور۔ ہمارا خدا کا تصور ایسا نہیں۔ سارے انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں، سارے انسان دنیا کے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا سب سے ایک ہی قسم کا تعلق ہے ہر انسان سے۔ تو کسی قوم اور نسل سے اس کا خاص کوئی رشتہ نہیں، جس کا اپنی مخلوق کے ایک ایک فرد کے ساتھ رزاقی اور ربوبیت اور رحمت اور نگہبانی کا براہ راست تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو رزق پہنچا رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے، اور
ہمیشہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے اور اس کی نگہبانی کرتا ہے خود. ہر انسان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے، رزاقی کا، ربوبیت کا، رحمت اور نگہبانی کا. جو دعائیں سننے والا اور ان کا جواب دینے والا ہے، ہر انسان کی سنتا ہے. اس کو سنانے کے لیے کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں، بغیر واسطے کے ڈائریکٹ سنتا ہے اور ڈائریکٹ جواب بھی دیتا ہے، یعنی جوابی کارروائی بھی کرنے والا ہے. ایسا ہے اسلام کا خدا، جو موت اور زندگی، نفع و ضرر اور قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے سارے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. اسے بانٹا نہیں ہے، کسی کو کچھ اختیار دے دیا، کسی کو کچھ اختیار دے دیا، جیسا ہندو سمجھتے ہیں اور دوسرے کافر سمجھتے ہیں. سارے اختیارات اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں اور خود اس میں استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کو دوسروں میں بانٹ نہیں دیا ہے. جو اپنی مخلوق کو صرف پالتا ہی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق ہدایت بھی دیتا ہے. پرورش ہی نہیں کرتا بلکہ ہدایت بھی دیتا ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یعنی ہدایت دینا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. کوئی اور ویسی ہدایت نہیں دے سکتا جیسا اللہ دیتا ہے. یہ ہے خدا کا تصور اسلام میں، جس کے ساتھ ہمارا تعلق، انسانوں کا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں امر و نہی کے احکام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیج کر ہدایت دیتا ہے انسانوں کو، امر و نہی کے احکام، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے. یہ ہے خدا کا تصور اسلام میں، اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں احکام دیتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جس میں یہ صورت ہے. اور ہمارا کام، یعنی انسانوں کا کام، اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا ہے. انسان کا یہ کام ہے، یہ فرض ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہدایت اور احکام، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے مطابق کام کرے. یہ ہے خدا کا تصور، کانسیپٹ آف گاڈ اسلام میں، جس کے سامنے ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں. جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں زندگی بھر، اپنے تمام اعمال کا اللہ کے سامنے ہمیں ایک دن جواب دینا ہے. ایسا ہے خدا کا تصور اسلام میں. اور جو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھانے والا ہے، ہمارے اعمال کا حساب کر کے جزا و سزا دینے والا ہے. یہ سب کانسیپٹ آف گاڈ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو صفات اسلام بیان کرتا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ کی ایسی صفات بیان نہیں کی گئی ہیں. ان صفات کے معبود کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. یہ اصل بات ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد کا مطلب یہ ہے، جس قسم کے خدا کی عبادت تم کرتے ہو ویسے خدا کی عبادت میں نہیں کرتا، اور جس قسم کے خدا کی عبادت، جس کی جو ہے چند صفات اور اوپر بیان کی گئی ہیں، ویسے خدا کی عبادت تم نہیں کرتے. تمہارا خدا الگ ہی ہے، ہمارا خدا الگ ہی ہے. حالانکہ تمہارا بھی خدا وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، مگر تم خدا کو جو سمجھ بیٹھے ہو وہ خدا ویسا نہیں ہے. ہمارا خدا ویسا ہے جیسا یہاں پر بیان کیا گیا ہے اسلام میں، قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان صفات کے معبود کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. دوسرے اگر خدا کی عبادت کر بھی رہے ہیں تو اصلی خدا کی نہیں، حقیقی خدا کی نہیں، بلکہ اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کا اپنا بنایا ہوا معبود ہے. انہوں خود جو ہے خود ایک تصور قائم کر لیے ہیں خدا کا،
اور اس تصور کے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفات ہمیں بیان کیے ہیں قرآن میں جا بجا وہ صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا بھرپور تعارف کرایا ہے کہ وہ کیسا ہے، ہم ویسے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل بات، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا ویسا جیسا قرآن میں خود اللہ نے بیان کیا ہے۔ جیسا کہا اللہ کے جیسا کوئی نہیں، تو اللہ کیسا ہے اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، انسان بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ اس نے دیکھا ہے اور نہ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا بھرپور تعارف قرآن میں کرایا ہے اپنے صفات بیان کر کے۔ تو قرآن کے پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہوئے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان آتا ہے ذرا ٹھہریں اور غور کریں۔ جا بجا آتا ہے، مختلف قسم سے جو ہے اللہ کا بیان آتا ہے، اللہ کا تعارف آتا ہے۔ تو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد کا یہ مطلب ہے۔ اور آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات جاننا دین ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، یہ جاننا عین دین ہے۔ تو دین کو جاننا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا تعارف حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ دین کے جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم میں سب سے بڑا علم، سب سے اعلیٰ درجے کا علم اللہ کا تعارف حاصل کرنا، اللہ کو پہچاننا، معرفت الہی، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ بہت بڑا علم ہے۔ اور اللہ کی معرفت اللہ کے کلام ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفات کو معلوم کرنے اور ان پر غور و فکر کرنے اور اسی کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب